السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم پڑھیں گے رسالت کے تقاضے، صفحہ نمبر 10۔ جی، تقاضے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تقاضے کا مطلب ہے ڈیمانڈ یا مطالبہ، یعنی جب ہم کوئی کام کرتے ہیں، کوئی چیز ہمیں درکار ہوتی ہے تو اس کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے، وہ تقاضا کہلاتا ہے۔ رسالت کے تقاضے میں سب سے پہلا ہے محبت رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محبت صلی اللہ علیہ وسلم رسالت پر ایمان کا اہم تقاضا ہے، اہم ریکوائرمنٹ ہے، ڈیمانڈ ہے۔ حضرت صفوان بن قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اپنا دست اقدس بڑھائیں، یعنی اپنا ہاتھ آگے کو بڑھائیں، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، میں نے بیعت کرتے ہوئے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی، یعنی انسان جس سے محبت کرتا ہے، حشر کے دن اس کا حساب بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ یعنی مومن جب اپنے نبی سے محبت کرتا ہے تو اپنی زندگی کو اسوہ رسول کے مطابق ڈھالتا ہے، تو روز حشر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا، کیونکہ وہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا، یعنی ہم ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہمارے پیارے نبی ہمیں اپنی جان، مال، اولاد، ہر چیز سے محبوب نہ ہو جائیں۔ تو یہ ہے محبت رسول، یعنی محبت کا تقاضا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس حد تک محبت کریں۔ دوسرا حصہ اس کا ہے تعظیم رسول، تعظیم یعنی عزت کرنا۔ رسالت کا دوسرا تقاضا تعظیم رسول کو قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تو جو مسلمان ان پر ایمان لائے، ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی، اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا اس کی پیروی کی، وہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ یعنی جو لوگ ایمان لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی رفاقت کی، یعنی ان کے ساتھی بنے، ان کے ساتھ رہے، ہر حال میں ان کی مدد کی، ہر مشکل میں ان کی مدد کی، اور وہ نور جو ان کے ساتھ اتارا گیا، یعنی قرآن پاک، اس کی پیروی کی، اس کے حکم پر چلے، وہی لوگ ہیں جو مراد پائیں گے اور روز حشر جو ہیں وہ سرخرو ہوں گے۔ اسی لیے بارگاہ رسالت میں چھوٹی سی چھوٹی بے ادبی بھی کبھی کبھار ساری زندگی کے نیک اعمال کو ختم کر دیتی ہے، یہاں تک کہ انسان پھر دولت ایمانی سے بھی محروم ہو جاتا ہے، یعنی ایمان کی دولت بھی اس کے پاس نہیں رہتی۔ اسی لیے سب نبیوں کی تعظیم ضروری ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ نہیں کہ ہم صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، بلکہ بحیثیت مسلمان وہ تمام انبیاء جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے، ان سب کی تعظیم ہمارے لیے ضروری ہے۔ رسالت کا تیسرا تقاضا ہے نصرت رسول۔ نصرت کا مطلب ہوتا ہے کامیابی حاصل کرنا۔ وہ تمام احکام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے، وہ تمام تعلیمات، جو باتیں جو انہوں نے ہمیں سکھائیں، ان کو آگے بڑھانا، ان کی اشاعت کروانا، ان کو چھپوانا، یعنی اور ان کو کسی نہ کسی طور پر عملی طور پر نافذ کروانا، اس کا عملی نفاذ کروانا، اس کے لیے جدوجہد کرنا، یہ نصرت رسول کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اب تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر جس طرح صحابہ کرام نے ہر طرح کی قربانیاں پیش کی تھیں، جان مال کی، اسی طرح بحیثیت مسلمان بھی ہم وہ تمام تعلیمات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے لے کر آئے، اس کو پوری دنیا میں پھیلائیں۔ یہ امت محمدیہ کا فرض ہے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت ہے، یعنی ان کی کامیابی ہے۔ اس کے بعد ہے اطاعت اور اتباع۔ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے بات کو ماننا، بات کو سمجھنا
اور اس کو ماننا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت کرنا اور زندگی کے تمام معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور ہدایات پر چلنا رسالت کا ایک تقاضا ہے۔ یعنی وہ تمام باتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اصول گزارنے کے لیے ہمیں دیں، ان پر عمل کرنا یہ ایک تقاضا ہے اطاعت کا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا واحد طریقہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ یعنی اگر ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو ہم نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے مومنو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت ایک ہی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کا اتباع بھی ضروری ہے۔ سنت وہ کام جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اسے ہم سنت کہتے ہیں۔ سنت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک قولی، یعنی وہ سنت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کہے، جو الفاظ، وہ قولی ہے سنت، اور وہ کام جو رسول اللہ نے عملی طور پر کر کے دکھائے وہ عملی سنت کہلاتی ہے۔ قول سے مراد جو بات کہی، اور عمل سے مراد جیسے انہوں نے وہ کام کیے، جو کام کر کے دکھائے، وہ عملی سنت ہے۔ تو قولی سنت کو بھی عمل کرنا اور عملی طور پر بھی ان تمام باتوں پر، ہدایت پر عمل کرنا اسوہ حسنہ کے ساتھ، یہ اتباع ہے ان کا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، جو باتیں انہوں نے ہمیں کہیں ان کو کرنا۔ جب ہم ان کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت فرمائے گا۔ اسی طرح رسالت پر صحیح ایمان کے حامل وہی لوگ ہیں جو رسالت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ یعنی وہی لوگ مکمل طور پر مومن ہیں، مکمل طور پر ایمان حاصل کرتے ہیں، جو رسالت کے تقاضوں کو بھی پورا کرتے ہیں۔ رسالت کے تقاضوں کو پورا کرنے سے ہی ہمارا صحیح ایمان ہوتا ہے، ہمیں صحیح طور پر ایمان نصیب ہوتا ہے۔ اسی لیے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ رسالت کے تقاضوں کو عملی طور پر اپنائیں۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سرخروئی رسالت کے تقاضوں پر عمل کر کے ہی حاصل ہوتی ہے۔ یعنی دنیا میں اور آخرت میں وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں گے، جو کام انہوں نے کیے ان کو کر کے، جو بات انہوں نے ہمیں کہی اس کو کر کے، اس پر عمل کر کے ہی ہم اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کر سکتے ہیں اور اپنے دین اور دنیا اور اپنی آخرت کو بھی سنوار سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اسلام کے عالمگیر اور آفاقی پیغام کو ساری دنیا میں پہنچانے کی کوشش کریں، کہ وہ پیغام جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اور ان کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ ہی کوئی نبی آئے گا،